ہماری زمین سے 500 لائٹ ایئرز دور ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو زمین جیسا ہے، رہنے کے قابل، جہاں پانی اور ہوا موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں پودوں کی شکل میں زندگی موجود ہے۔ بس یہ ہماری زمین کی طرح ہرا بھرا اور نیلا نہیں ہے۔ دوستو، سلیم ٹی وی میں خوش آمدید۔ تجسس، تحقیق اور تجربات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ کبھی ہم اپنے گزرے ہوئے وقت میں جانے کا سوچتے ہیں تو کبھی مستقبل کی جھلک دیکھنے کا خیال آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو بھی نئی چیز، جو بھی نیا سیارہ دکھتا ہے، ہم اسے اپنا مستقبل کا گھر تصور کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو کہ اگر ہم ایسے سیارے پر جا کر رہیں جو قوس قزح کی طرح رنگ برنگا ہو؟ 17 اپریل 2014 میں کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا ہی پلینٹ ڈیٹیکٹ کیا جو ستارے کیپلر 186 کے ہیبیٹیبل زون میں آربٹ کر رہا تھا۔ ویسے تو ہر ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں سیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر گیسز سے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سیارہ ہماری زمین کی طرح ایک چٹانی سیارہ تھا، ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں بھی تھا، اسی لیے یہاں پانی اور ہوا تو موجود ہونے ہی چاہیے تھے۔ ہر بار کی طرح سائنسدانوں نے اس پر بھی ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ یہاں بھی پانی اور ہوا موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں زندگی کی ایک شکل یعنی پودے موجود ہیں، اور وہ بھی لال رنگ کے۔ لیکن ہیں تو یہ سیارہ کیپلر 186 ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں گردش کر رہا تھا۔ دوستو، کیپلر 186 ایک ریڈ ڈوارف ہے۔ یہ سیارہ کیونکہ کیپلر 186 کے گرد گردش کر رہا تھا، اسی لیے اسے کیپلر 186F کا نام دیا گیا۔ کیپلر 186 ستارہ ہمارے سورج سے 20% ٹھنڈا ہے، جس کی وجہ سے کیپلر 186F پر اس کی روشنی زمین کے مقابلے میں صرف 36% ہی پہنچتی ہے۔ اسی لیے وہاں کے پودوں نے اپنا رنگ قدرتی طور پر سرخ کر لیا ہے تاکہ وہ اس کے اپوزٹ کلر کی لائٹ یعنی بلو لائٹ کو آسانی سے ابزارب کر کے فوٹو سینتھیسس کا عمل جاری رکھ سکیں۔ جب سے سائنسی تحقیق نے ترقی حاصل کی ہے، تب سے کوئی بھی ایسا سیارہ دریافت نہیں ہوا تھا جہاں زندگی موجود ہو، لیکن یہاں تو زندگی موجود تھی، یعنی پودے موجود تھے۔ تو کیا یہاں اور طرح کی بھی زندگی موجود ہوگی، یعنی ہم جیسی ہی ایک ترقی یافتہ مخلوق، یا پھر جانور، یا پھر حشرات الارض تو موجود ہونے ہی چاہیے۔ لیکن فی الحال دوستو، سائنسدان اس بات کا پتہ نہیں لگا پائے۔ چلیے دوستو، اب یہ جانتے ہیں کہ کیا ہم اس سیارے پر رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ کسی بھی سیارے پر رہنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط اس کی گریوٹی۔ دوستو، ہمارے سولر سسٹم میں جتنے بھی سیارے موجود ہیں، ان میں سے کسی کی گریوٹی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز وہاں پچک کر رہ جائے، اور کسی کی اتنا کم ہے کہ کوئی بھی بھاری بھرکم چیز وہاں غبارے کی طرح اڑنے لگے۔ دوستو، ہماری زمین پر گریویٹیشنل فورس کی ویلیو یعنی جی کی ویلیو 9.8 ہوتی ہے، لیکن اس سیارے پر گریوٹی یعنی جی کی ویلیو 1.24 ہے، یعنی ہمارے چاند سے بھی کم۔ دوسری اہم شرط اس کا درجہ حرارت۔ دوستو، سائنسدان اس سیارے کا درجہ حرارت معلوم تو نہیں کر پائے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ شاید اس سیارے کا درجہ حرارت ہمارے ہاں رات کے وقت کے موسم جیسا ہو، یعنی نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم۔ ایک اور اہم شرط آکسیجن، جو کہ زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو، یہ بات تو ظاہر ہے کہ جہاں پودے ہوں گے وہاں آکسیجن تو ہوگی، اور کیپلر 186F پر تو جنگلات موجود ہیں، سو وہاں آکسیجن موجود ہے، اور وہ بھی کافی مقدار میں۔ آخری اہم شرط پانی ہے۔ دوستو، کیپلر 186 پر جو لیکوڈ موجود ہے، اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ H2O یعنی ہمارا پانی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہوں۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اگر یہ H2O ہی ہوتا تو اس کے بخارات فضا میں پھیل کر بادلوں کی تہ ضرور بناتے، جیسا کہ ہماری زمین پر بناتے ہیں۔ لیکن اس سیارے پر بادلوں جیسی کوئی بھی چیز ڈیٹیکٹ نہیں کی گئی۔
اب سوال یہ ہے کہ ایسا سیارہ جہاں پر زندگی کے آثار موجود ہوں، وہاں کی ریسرچ ہے تو ضروری، لیکن سائنسدان یہ کریں گے کیسے؟ کیونکہ کیپلر 186f ہماری زمین سے 500 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اتنی دور وہ جائیں گے کیسے؟ دوستو، اس سیارے کی دوری کی وجہ سے اس پر اسپیس کرافٹ لینڈ کرانا ناممکن ہے، کیونکہ اب تک کی انسانوں کی بنائی گئی سب سے تیز ترین مشین بھی خلا میں 6,92,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر پاتی ہے۔ اگر اسی رفتار سے ہم اس سیارے کی طرف سفر کریں تو ہمیں 9.8 ملین ایئرز کا وقت لگے گا۔ لہٰذا اب تک کی ٹیکنالوجی تو ہمیں وہاں پہنچانے سے رہی، یعنی اس سیارے کا معائنہ خلا میں گردش کرنے والی ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔